لوگوں نے اس امپورٹنٹ چیز کے بارے میں بات کرنی ہے جو کہ یو آل پرابلی نو. یہ بین ہے بہت سارے کاپی رائٹرس کا. بہت سارے کاپی رائٹرس کو ایشو ہوتا ہے کہ یار یہ ریسرچ کی کیا گمک ہے, یہ ریسرچ کیسے کرنی ہوتی ہے آخر. تو آج کے اس لیکچر میں وی ول ٹاک اباؤٹ پرفارمنگ ریسرچ ایز اے کاپی رائٹر. اس میں یونیک طریقے کون سے ہوتے ہیں ریسرچ کرنے کے اپنی آئیڈیل آڈینس کے بارے میں, اور مختلف پلیٹ فارمس کون سے ہوتے ہیں جن پہ آپ ہیلپ لے سکتے ہو فار یور ریسرچ, اور کون سے سوال ہیں جو آپ نے جواب دینے ہیں while performing ریسرچ. یہ پرابلی آپ کے لیے ایک سب سے بڑا وہ مائنڈ ایکولس ٹو بلون والا سین ہوگا, کیونکہ یو ہیو ٹو آسک یور سیلف ان آرڈر ٹو فائنڈ یور آئیڈیل کسٹمرز پین پوائنٹس. آپ نے اپنے آپ سے کچھ سوال پوچھنے ہوتے ہیں. ان سوالوں کے جب جواب ڈھونڈنے جاتے ہو تو آپ کو ان کے پرابلمز اور ان کے پین پوائنٹس ملتے ہیں. وہ کیسے کرنا ہے وہ آج اس پہ بات کریں گے. وداؤٹ فردر اڈو, کون سے مختلف طریقے ہیں ریسرچ کرنے کے. سروے کنڈکٹ, آپ کا کوئی کلائنٹ آتا ہے آپ کے پاس کہ جی میری ایکسپائزی یہ پروڈکٹ ہے اس کو بیچو, تو یو کین آسک دیم کہ کیا آپ نے کبھی کوئی سرویز کی ہیں اپنی آڈینس سے, ان کو پروڈکٹ میں کیسے ہیلپ کیا. وہ آپ نے کمپنیز کے سرویز یقیناً دیکھے ہوں گے, تو آپ ان سے پوچھ لیتے ہو کہ یار وہ سرویز جو ہیں وہ مجھے دکھا دو. آپ وہاں میں ان سے بھی ڈیٹا بڑا اچھا آپ کو مل سکتا ہے. اسی طرح سے ون آن ون انٹرویوز ود دا کسٹمرز, آپ اپنے کسٹمر کو کلائنٹ کو کہتے ہو کہ جی آپ کے جو آئیڈیل کسٹمرز ہیں 10-15 جو آپ سے پرچیز کر چکے ہیں, میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو پھر آپ ان سے ون آن ون کوشچنز بناتے ہو, ایک پورا کوشچن تیار کرتے ہو اور پھر ان سے اسپیسیفک سوال پوچھتے ہو جن کے جواب آپ کو چاہیے. تو وہ پھر آپ ایگزیکٹ ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں ان سے نالج. دس از obviously something you do on bigger projects. ایک Fiverr Upwork پہ نہیں چلے گا, کیونکہ obviously when a client is paying you $100 to write a landing page, تو it does not matter کہ اتنی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں, بادر ہونے کی. ٹھیک ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ریویو اسکیمنگ بڑا اچھا آپشن ہے. امیزون پہ ریویوز ہیں, مختلف فورمس پہ, مختلف جگہوں پہ ریویوز کی ویب سائٹس ہیں, وہاں پہ جا کے یو کین اسکیم دا ریویوز اینڈ یو کین فائنڈ واٹ یو آر لوکنگ فار. فورمز اور ڈسکشن سرفنگ بھی آپ کر سکتے ہو. ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں عموماً فیس بک پہ, فورمز پہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں, تو آپ ان کو جا کے دیکھتے ہو وہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے, کیسے بات ہو رہی ہے, کس طرح کی بات ہو رہی ہے. کسی نے اپنی کوئی اسٹرگل بیان کی ہے, کسی نے آرڈیل بیان کی ہے, کسی نے اپنی پینز بیان کی ہیں. تو دس از ایوری تھنگ یو کین گیٹ ٹو نو اباؤٹ فار یور کسٹمرز. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یوٹیوب کامنٹس. یوٹیوب اب ایک ڈیولپ دنیا کی دوسری بڑی ٹریفک جنریٹنگ ویب سائٹ ہے یوٹیوب, آفٹر گوگل آئی بلیو اف آئی ایم ناٹ رانگ. پاکستان میں ایٹ لیسٹ دوسرے نمبر پہ. تو the best place for you to perform research can be YouTube as well. ریلیونٹ نیش میں جائیں, ریلیونٹ نیش کی ویڈیوز میں جائیں, ان کے کامنٹس میں یو کین فائنڈ a lot of relevant people talking about their pains, their problems and how this particular thing helped them. تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. پھر یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ, کسی بھی چیز کے کو دیکھ لو, کوئی پروڈکٹ دیکھ لو, کوئی کچھ بھی دنیا جہان میں چیز دیکھ لو, اس کے اراؤنڈ یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ موجود ہوتا ہے. ایسا کانٹینٹ جو لوگوں نے خود بنایا ہوتا ہے. یعنی if I have this phone with me, تو اس فون پہ اگر کسی نے کوئی پبلش کیا ہوا ہے, آپ کو بتایا ہوا ہے کہ میرا فون ایسا تو میرا فون ویسا, تو دیٹ از سم تھنگ کہ وہ یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ ہے. اس نے مجھے فون میں ہے کیسے ہیلپ کیا, یا فون کا ریویو میں دے رہا ہوں, یا میں اپنے دوستوں کو ریکمینڈ کر رہا ہوں تو آن مائی فیس بک اور اینی تھنگ, تو دیٹ از کالڈ یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ. یہ سب طریقے ہیں جن سے آپ ریسرچ پرفارم کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, آگے چلیں. اچھا, کچھ پلیٹ فارمز میں آپ کو بتاتا جاؤں جو ریسرچ میں آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. سملر ویب ہو گیا, امیزون, کینڈل آپ کے کمپٹیٹرز ہیں. سملر ویب سے آپ کمپٹیٹرز وغیرہ فائنڈ کر سکتے ہیں. گوگل اوبیسلی ہر چیز کا علاج اور سلوشن گوگل کے پاس. چیٹ جی پی ٹی کو بھی لیوریج کر لو کہ جی کوئی پرٹیکولر سوال ہے, چیٹ جی پی ٹی میں ڈالو گے اس کا جواب آ جائے گا. یوٹیوب, فیس بک پہ بات کر لیا ہے. یوڈیمی ہے, کورسرا ہے. اگر کوئی آپ انفو پروڈکٹس آپ کا کسٹمر کلائنٹ بیچ رہا ہے تو انفو پروڈکٹ کے جو ریویوز ہیں وہ آپ یوڈیمی, کورسرا سے لے سکتے ہو. فورمز اوبیسلی موجود ہوتے ہیں. ابھی میں نے 3 کیٹیگریز کے حساب سے آپ کو ٹائپس وہ ویب سائٹس بتائی ہیں جن پہ آپ نیش بیسڈ ریسرچ. اب فار انسٹنس اگر آپ فائنینشیل نیش میں کام کر رہے ہو تو آپ کو ایک سرٹن چیزیں ہیں, جگہیں ہیں جہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان پہ فائنینس کی بات نہیں ہو رہی تھی. تو ونس یو ہیو دیز ویب سائٹس, آپ کو پتا ہے فائنینس نیش کا کلائنٹ ہے تو فائنینس نیش میں جانا. کوئی کریڈٹ ریپیئر کا آ جاتا ہے آپ کے پاس فار انسٹنس کسٹمر کلائنٹ, تو آپ نے ان کی ریسرچ کہاں سے کرنی ہے؟ ان جگہوں سے. موٹلی فول سے, بلوم برگ ہے, ڈیلی ریکننگ ہے, پروڈنٹ بیئر ہے, یاہو فائنانس ہے, تو ان جگہوں سے آپ نے اس کی ریسرچ کرنی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی ہیلتھ نیش میں آ جاتا ہے, نیشنل لائبریری آف میڈیسن ہے, ویب ایم ڈی ہے,
क्या कहते हैं, मेयो क्लिनिक की वेबसाइट बहुत मशहूर है, हेल्थ वर्ल्ड ऑनलाइन है, साइंस डेली है, कोई भी हेल्थ से रिलेवेंट टॉपिक है, प्रोडक्ट है, चुप करके इन वेबसाइट्स पे चले जाएँ और उसके जवाब आपको इन्हीं पे मिल जाएँगे, आपको कहीं इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से अगर और तरह के प्रोडक्ट्स हैं, ई-कॉम है या कुछ भी और इन्फो प्रोडक्ट है फॉर इंस्टेंस, तो you can leverage these other platforms, Warrior Forum, Yelp, Trustpilot, the World Factbook, अगर कोई फैक्ट्स फिगर्स चाहिए, रेडिट हो गया, इस तरह से वो एक स्टैटिस्टिका आई बिलीव उसका नाम है। तो ये सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप अपनी बड़ी बेहतरीन तरह से रिसर्च कर सकते हैं एज अ कॉपीराइटर। आगे चलें जी, ये वो सवाल हैं, तो क्वेश्चन, इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई वेट फॉर यू, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे बता दें कि जी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। Type 1 if you've taken the screenshot, so I'll move forward. Because this is going to be very important for you. Whenever you'll write copy, तो उसकी रिसर्च करने बैठोगे तो चुप करके ना ये वाले सवालों के जवाब ढूंढने। ये वो सवाल हैं जो आपने अपने आप से पूछने हैं सवाल, और इनके जवाब लेने जब जाना है ना आपने, इन जगहों पे जाना है। ठीक है, मुख्तलिफ जो तरीके बताएं, उससे क्या होगा, यू विल नो स्पेसिफिकली कि इस कस्टमर का क्या मसला है, इस कस्टमर को क्या सॉल्यूशन चाहिए, इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, और वो आपके पास स्ट्रक्चर्ड आ जाता है। जब वंस यू हैव एवरीथिंग स्ट्रक्चर्ड और लेड आउट प्रॉपर्ली, तो फिर आप प्रॉपर रिसर्चर, और रिसर्च बहुत ज़रूरी है, वक्त की ये मजबूरी है। उसकी वजह ये है कि इफ़ यू आर नॉट परफॉर्मिंग रिसर्च एज अ कॉपी राइटर, दिस मीन्स कि यू आर जजिंग योर ऑडियंस। फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर सपोज टू राइट फॉर अ ब्रांड के वो क्या कहते हैं, इन्फो प्रोडक्ट है फॉर अफिलिएट मार्केटिंग का कोई कोर्स है सपोज करो, ठीक है, अब उसकी ऑडियंस का पेन पॉइंट निकाल रहे हो, तो यू विल जज देम, यू विल थिंक यार अफिलिएट मार्केटिंग की ऑडियंस है तो इनकी क्या पेन पॉइंट्स होंगे, आप अपनी तरफ से सोचोगे इनको पैसे नहीं बनते, ये डिप्रेस हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, वंस यू डाइव इनटू रिसर्च और आप इन फोरम्स पे जाते हो और इस ऑडियंस के साथ बैठते हो, इसकी बातें सुनते हो, तो यू विल गेट टू नो कि इनके असल मसाइल क्या हैं। इस तरह से स्टेफन ने मुझे याद है एक ईमेल भेजी थी, कि मुझे क्या, सबको भेजी थी बल्कि अपनी लिस्ट को। उसने कहा था कि जी सिक्योरिटी कैमरास पे अगर आपने लिखना है और आप रिसर्च नहीं करते, तो व्हाट विल बी द रीजन, क्या लिखोगे, मेन ये लिखोगे ना कि सिक्योरिटी कैमरास आर देयर फॉर सिक्योरिटी। 25% लोग सिक्योरिटी कैमरा सिक्योरिटी के लिए लेते हैं। ये रिसर्च से पता चला, जब उसने रिसर्च करने गया था, मैं बैठा हूँ, तो मुझे पता लगा कि 25% लोग कैमराज इसलिए ले रहे थे क्योंकि सिक्योरिटी रीजन। 75% लोग क्यों ले रहे थे, कोई अपने पेट्स को देखना चाह रहा है, किसी के बच्चे बाहर खेलते हैं, वो सिक्योरिटी कैमरा से उनको देखना चाह रहा है, कोई पैकेजेस लेके आते हैं जो अमेज़न वाले, उनको उन पे नज़र रखना चाह रहा है, कोई अपने नेबरहुड पे नज़र रखना चाह रहा है कि भाई नेबरहुड सेफ है, एरिया सही, मसला तो कोई नहीं है। इसी तरह से कुछ भी मल्टीपल रीजंस, कोई अपने वो क्लीनर्स आते हैं, उनके भी रेगुलर, हमारा जी बहुत बड़ा पोर्च है और बहुत बड़ा वो ड्राइव थ्रू है, तो उस वजह से हमने कैमरास लगाए हैं ताकि वो सफाई वाले क्लीनिंग टीम्स आती हैं, उन पे नजर रख सकते हैं। हाँ, और सिक्योरिटी भी एक रीजन है। तो 75% वो चीजें, 25% वो। अगर आपने रिसर्च ना की होती तो आप सिर्फ उसके ऊपर लिख रहे होते कि सिक्योरिटी करा लो, सिक्योरिटी करा लो, और चीज बाकी सब मिस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से बहुत जरूरी है। अच्छा, अब इसमें से ये जो पहला सवाल है ना, ये आपने अपने कस्टमर से पूछना है, अपने क्लाइंट से पूछना है कि भाई आपकी जो ऑडियंस है उसका अवेयरनेस लेवल क्या है, किस लेवल के लिए लिखवा रहे हो। अगर तो वो कहता है सेल्स पेज लिखा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आप उससे पूछोगे क्या आपको वो जानते हैं, आपने ये कोल्ड ट्रैफिक पे रन करना है, वार्म ट्रैफिक पे रन करना है। क्योंकि अगर कोल्ड ट्रैफिक पे रन करना है तो आपका लिखने का तरीका डिफरेंट होगा, वार्म पे रन करना है लिखने का तरीका डिफरेंट होगा। ठीक है, तो आपने ऑडियंस के अवेयरनेस लेवल्स पूछ लेने हैं कि आपकी ऑडियंस आपसे कितनी अवेयर है, फर्स्ट थिंग, और वो इंडस्ट्री में ओवरऑल उसकी क्या पोजीशन है। यानी अगर एक फर्स्ट ईयर का बच्चा है और मैंने सीवी राइटिंग की सर्विसेज बेचनी है, तो मैं क्लाइंट से पूछूंगा भाई किन लोगों को बेच रहे हो, फर्स्ट ईयर के बच्चों को बेच रहे हो या उन लोगों को बेच रहे हो जो यूनिवर्सिटी में से ग्रेजुएट हो चुके। तो कहेगा जी यूनिवर्सिटी वालों को बेच रहा हूँ, तो फिर मेरी रिसर्च भी डिफरेंट होगी, मेरी ऑडियंस भी डिफरेंट होगी और मेरा कम्युनिकेशन का तरीका भी डिफरेंट होगा। ओके ओके। अच्छा, इसी तरह से आपका जो अवेयरनेस लेवल है, इसके अलावा अपने अपने क्लाइंट से पूछ लेना है, अपनी आइडियल ऑडियंस मुझे बता दो।
تو وہ بتا دے گا جی میری آڈینس یہ ہے, اس طرح کے لوگ ہیں, اتنی ان کی انکم ہوتی ہے, جو بھی اس نے اپنے آڈینس کے بارے میں ریسرچ کی ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے گا. ان کا ڈیموگرافکس اور ان کی خصائل, ان کی پریفرنسز, ان کی پریجڈسز, وہ تو آپ خود نکال لیں گے ریسرچ میں, ٹھیک ہے. ونس یو ہیو آل آف دیٹ, پھر آپ نے کیا کرنا ہے, یو اسٹارٹ ڈائیونگ انٹو دا ریسرچ. اور پہلا سوال, واٹ کیپس them awake at night. پہلے آپ نے پین پوائنٹس نکال لینا. تو جب بھی آپ اسکیم کر رہے ہوگے آن دا فورمز اور آن wherever you are skimming through, تو آپ کو کوئی بھی پین پوائنٹ کسی نے مینشن کیا, میں نے کہ یار کوئی بندہ لکھتا ہے کہ بفور آئی ٹیل یو ہاؤ اٹ ہیلپ, تو جب میں میری یہ سچویشن ہوتی تھی, میں بیمار رہتا تھا اور میرا یہ مسئلہ اور میرا وہ مسئلہ, اور ڈیپ ڈاؤن لوگوں نے نا اپنے اندر کے فیئرز بھی لکھے ہوتے ہیں, اندر کی دل کی باتیں کی ہوتی ہیں. تو وہ دل کی باتیں آپ نے وہاں سے اٹھا لینی ہیں, وہ اس کے نیچے آپ نے اپنے پاس سیو رکھ لینی ہے. یعنی آپ کا یہ سوال کہ آپ نے کم از کم ڈیپینڈنگ اپون دا لینتھ آف دا پروجیکٹ اور اس کی کتنی بینڈ ویڈتھ ہے اور کلائنٹ کتنا پے کر رہا ہے, آپ نے آئیڈیلی 5 سے 10 مین پین پوائنٹس جو بہت زیادہ ریپیٹ ہو رہے ہیں, آپ نے نوٹ کیا کہ یہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے انڈسٹری اوور آل ہیز دس پین پوائنٹ, اس کو آپ نے یوز کر لینا. اچھا جی, واٹ آر دا پرائمری ایموشنز ڈرائیونگ واٹ دے وش ٹو اچیو. اچھا, اندر سے ان کی ایموشنز کیا ہیں. اگر مثال کے طور پہ میں نے اچیو کرنا ہے $1,00,000 پر منتھ, ٹھیک ہے, تو میری اندر کی کیا میرا ڈیزائر ہے, میں نے کیوں کرنا ہے. وینٹی کے لیے کرنا ہے, پرائڈ کے لیے کرنا ہے, سیلف ورتھ کے لیے کرنا ہے, آزادی کے لیے, کس لیے کرنا ہے. یہ چیزوں کے جواب بھی آپ کو ان کے جب آپ سوال پڑھو گے, ان کی باتیں سنو گے, ان کی آپ جب اسکیم تھرو, تو یہ ایموشن ہوتی ہے. اس کا مقصد ہے ان سے ریزونیٹ کرانا کہ بھئی میں آپ کی مسائل سمجھ سکتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کا مقصد ہے ان کو موٹیویٹ کرنا, ان کو ایموشن والی سائڈ پہ لے کے جانا. اف یو ڈو ناٹ ڈو دس, ایموشنز نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا, کاپی میں جان نہیں ہوگی. تو آپ نے اس کے ڈیپ ڈیزائر لینے ہیں کہ فار انسٹنس آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایک بندہ لکھ رہا ہے کہ اپنا اس نے پین بیان کیا کہ یار میں بڑا پریشان تھا اور میں اتنا میرا ویٹ ہے, اور نو میٹر واٹ آئی ڈیڈ میرا ویٹ نہیں کم ہوتا تھا, اور وین ایور آئی وینٹ ٹو اے کلب ود مائی فرینڈز, اور I would be having a lot of lack of confidence because I wasn't able to talk to women, for instance. یہ اس کا کیا مسئلہ ہے, اس کا اندر کا ڈیزائر ایموشن کیا ہے کہ یار میں کانفیڈنٹ نہیں تھا, میں عورتوں سے بات نہیں کر سکتا تھا, تو میں اکیلا رہ گیا دنیا میں, ٹھیک ہے. تو اس کا فیئر کیا ہے کہ اکیلے رہ جانا, اس کا فیئر ہے تنہا رہ جانا, اس کا فیئر ہے کہ کانفیڈنس نہ ہونا. تو what you'll do is you'll use that in the copy you write. وہ والی پینز, وہ والی ایموشنز آپ یوز کرو گے اور پھر اس کو ایجیٹیٹ کرو گے کس سے, ان پین پوائنٹ سے. تو دس از ہاؤ یو رائٹ کاپی. اور ایشوز ود ایگزسٹنگ سولوشن, پھر آپ دیکھ لیتے ہو کہ یار مارکیٹ میں جو آپ چیز آفر کر رہے ہو اس کے برابر کی چیزیں اور کیا ہیں, ٹھیک ہے. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کی چیزیں کاپی, آپ کے کسٹمر کی چیزیں اس نے کاپی کی ہوں گی, ایگزیکٹ سیم ہوں گی, کیونکہ وہ اپنے ذہن سے نہیں سوچتے. اور ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ہوں گی جو تھوڑی ڈفرینٹ ہوں گی, جو یونیک لوگ ہیں, جو اپنے ذہن سے سوچتے ہیں, جو اپنی یونیک چیزیں بناتے ہیں, ٹھیک ہے. تو واٹ یو ول ڈو از یو ول کمپیئر دوز ود واٹ یو ہیو اینڈ یو ول سی واٹ پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ دیم. لوگوں کو اچھا کہہ رہے ہیں, لوگوں کو برا کہہ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں اس میں یہ چیز اچھی تھی, لوگ کہہ رہے ہیں اس میں یہ چیز بری تھی. واٹ آر دا تھنگز دے فائنڈ مسنگ, واٹ آر دا تھنگز دے فائنڈ کہ یار یہ بہت اچھی ہیں. تو وہ یو ول ہیو دوز ان فرنٹ آف یو ٹو, ٹھیک ہے. اچھا جی, پھر آپ پوچھتے ہو کہ وائی آر دوز پیپل بائنگ دا سملر پروڈکٹس, وہ کیوں لے رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے لے رہا ہوں, کوئی کہہ رہا ہے میں اپنے لیے لے رہا ہوں, کوئی کہہ رہا ہے کہ یار میں اس لیے لے رہا ہوں کہ میں اپنے بہن کو دے دوں گا یہ خرید کے, کوئی کہہ رہا ہے, کچھ بھی ریزنز ہوتی ہیں لوگوں کی, کیا ریزن دے رہے ہیں. دیکھو پیپل ہمیشہ وہ ایموشن سے پرچیز کرتے ہیں اور پھر لاجک سے جسٹیفائی کرتے ہیں. کچھ لوگ آپ کو ایموشن بتا دیں گے, وہ آپ نے اٹھا لینا, لیکن میجورٹی آف دا پیپل ول ٹیل یو دا سرفیس لیول ریزنس. آپ کو وہ سرفیس لیول ریزنس بھی پتا ہونے چاہیے کہ وہ بھی آپ نے کاپی میں یوز کر کے ان کو بتانا ہے کہ برو ایکس ریزن ہے, وائی ریزن, لاجیکل برین بھی ان کا سیٹسفائی کرو, ایموشنل ہیوی رکھو ان کا. پتہ نہیں رائٹ ہوتا ہے لیفٹ ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے, ایک سائڈ ایموشنل ہے, پرابلی اٹ از لاجیکل ایز فار ایز آئی نو. کوئی اگر مجھے کریکٹ کرنا چاہے تو کر دے, مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے. تو ہم نے دونوں چیزوں کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے. یہ ڈیپ سائیکالوجی میں ہم چلے گئے ہیں اس ٹائم. تو دس از کاپی رائٹنگ. اگر مجھے آپ بتاؤ, بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں
AI will replace us, AI ये कर सकता है, AI इमोशंस निकाल सकता है इस तरह से, AI उनको लॉजिकल ब्रेन और उस ब्रेन के दरमियान बैलेंस बना सकता है। चिल सीन है, AI का भी कोई सीन नहीं है। हाँ, प्रोबेबली 10 साल में 5 साल में हो जाए, लेकिन वो तब हम तैयार होंगे, तब हम लोग उसको यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है? फिर आप उनके होप्स और ड्रीम्स देखते हो, उन्होंने कमेंट्स में मेंशन किए होंगे यकीनन सॉरी, कि वो ये क्यों अचीव करना चाहता है, उसकी होप क्या है, उसकी ड्रीम क्या है, वो ये जो एक्स चीज़ परचेज़ करने आएगा मेरे पास, तो वो क्यों आएगा? ये आपको कहाँ से मिल जाते हैं? सिमिलर प्रोडक्ट्स में मिल जाते हैं। कोई कहता है यार मैं वेट लॉस करना चाहता था ताकि मैं आई कैन बी अ गुड एग्जांपल टू माय किड्स, इसलिए मैं वेट कम रखना चाहता हूँ। देखो कितनी पावरफुल चीज़ है, एक बाप बाप होना को जतलाना चाह रहा है बच्चों पे, कितनी पावरफुल इमोशन है यार, कितनी इसको इस्तेमाल करोगे आपके कस्टमर बिच जाएँगे, कहेंगे बस पैसे ले लो भाई, प्रोडक्ट प्रोडक्ट दे दो मुझे बस, ठीक है? इतनी पावरफुल इमोशंस है। तो ये इमोशंस, होप्स, ड्रीम्स, विन्स, विक्ट्रीज, फेलियर्स ये निकाल लेनी है, ठीक है? एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दैट एक फाइनल जो सकर पंच है ना, एक फाइनल सकर पंच वो आपने निकालना है। द बिग एंगल, द यूनिक मैकेनिज्म फॉर योर उस प्रोडक्ट के ऑफर के लिए। आपको अगर सस्ता प्रोजेक्ट है फाइवर अप का, तो बेशक क्लाइंट से यूएसपी पूछ लो, लेकिन अगर मेहनत करनी है तो यूनिक मैकेनिज्म को रिवर्स इंजीनियर कर लो। यूनिक मैकेनिज्म पे मेरी एक वीडियो मौजूद है ऑन यूट्यूब, हाउ टू फाइंड दोज यूनिक मैकेनिज्म्स। मेरे चैनल पे जाओ, उस पे वीडियोस पे जाओ, वीडियोस पे सबसे राइट साइड पे एक सर्च होती है, ये मैं आपको हैक बता रहा हूँ रिसर्च का भी। सबसे आगे एक सर्च का बटन बना, उस सर्च पे क्लिक करो, यूनिक मैकेनिज्म लिखो, यूनिक मैकेनिज्म वाली वीडियो आपके सामने आ जाए, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू टर्न रिसर्च इनटू, ये सारा अपनी इमोशंस कैसे निकालने, रिसर्च कैसे करनी है, ये तरीका होता है रिसर्च का। और आई होप उससे आपको फ़ायदा होगा। अब ये रिसर्च के जो तरीका है, ये कुछ सवालात जो मैंने शेयर किए हैं, ईमेल कॉपी, डिस्क्रिप्शन, फेसबुक एड्स, इवन फाइवर के, अपवर्क के ये लैंडिंग पेज और वेबसाइट कॉपी के जो भी काम है वो आप इसे कर सकते हो, और ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। तो आई होप इससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, जो कि यकीनन आई बिलीव हुआ होगा।